بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشق رسول سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت بیان کو ضرور سنیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جسے آپ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا اور گندمی رنگ تھا اور کشادہ پیشانی اور دونوں آنکھوں کی بھویں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتلی باریک تھی اور دونوں بھووں کی ایک رگ تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے میں آتے تو پھول جاتی اور ناک مبارک آپ کی دراز اور اونچی تھی اور اس کے اوپر ایک نور چمکتا تھا اور چہرہ مبارک آپ کی ملائم اور بابر تھا اور دہن مبارک کشادہ تھا اور دانت مبارک آپ کی صاف اور روشن تھے اور اوپر کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا شگاف تھا اور ریش اور سر مبارک میں تقریباً 20 بال سفید تھے اور بال آپ کے پیچیدہ تھے، سیدھے نہ تھے اور شکن بالوں کی میانہ تھی اور چہرہ مبارک آپ کا مانند 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور درمیان دونوں مونڈوں کے پارہ گوشت مانند بیضہ کبوتر کے تھے اور اس میں نقش رنگ برنگ کے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہی مہر نبوت تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر لکھا ہوا تھا اور بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر نبوت اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے اور سینہ مبارک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشادہ تھا اور آپ کی چھاتی سے ناف تک ایک خط باریک سا تھا اور بازو اور مونڈھے اور چھاتی پر بال نہ تھے اور گھٹنے کی اور زانوں کی رگیں موٹی تھی اور ہر دو بس اور ہر دو کف سستباز گوشت اور نرم تھے اور جسم مبارک نورانی پاکیزہ اور لطیف اور معتدل تھا اور جب خاموش بیٹھے ہوتے تو ایک ہیبت اور شکوہ بشریٰ پر ظاہر ہوتا اور جس وقت بات کرتے نزاکت اور لطافت معلوم ہوتی اور جو شخص آپ کو دور سے دیکھتا وہ جمال اور تازگی پاتا اور جو نزدیک آ کر مشاہدہ کرتا ملازمت اور شیرینی حاصل ہوتی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بھوک و پیاس کے شکوے منہ پر نہ لاتے، بلکہ جب کبھی بھی بھوکے پیاسے زیادہ ہوتے تو آب زمزم کے پانی سے قناعت فرماتے تھے اور جو چیز آپ کے پیچھے پردے میں ہوتی وہ چیز مثل سامنے کے نظر آتی اور یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا اور شب تاریک پہ مانند روز روشن کے دیکھتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے آپ شور شیری ہو جاتا تھا اور اگر کوئی طفل اس لعاب کو چاٹ لیتا تو تمام دن اس کو دودھ پینے کی حاجت نہ ہوتی اور بغل مبارک میں آپ کے بال نہ تھے اور سایہ جسم مبارک کا زمین پر نہ پڑتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسروں کی آواز سے دور جاتی تھی اور آپ دور ہی سی بات سن لیتے تھے اور جب سوتے آنکھ ظاہر میں آپ کی غنودگی اور چشم باطن کشادہ انتظار وحی کی رہتی تھی اور آپ کے جسم مبارک سے بوئے مشک اور عنبر کی طاہر ہوتی، یہاں تک کہ اگر کوچہ بازار میں تشریف لے جاتے تو لوگ معلوم کرتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے اور جب جائے ضرورت کو جاتے نشان غایت و بول کوئی بھی نہ دیکھتا تھا کیونکہ زمین کو حکم تھا کہ وہ فوراً اپنے اندر کر لے، اس وجہ سے نشان لوگوں کو نظر نہ آتا تھا اور بوئے عطر اس سے نکلتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے اور جب جائے ضرورت کو جاتے نشان غلط بول کبھی نہ دیکھتا تھا، کبھی زمین کو حکم تھا کہ وہ فوراً اپنے اندر کر لے، اس وجہ سے نشان لوگوں کو نظر نہ آتا تھا اور بوئی ادھر اس سے نکلتی تھی
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تولد ہوئے تمام نجاست سے آپ کا بدن بالکل پاک و صاف تھا اور آپ قدرتی مختون پیدا ہوئے تھے اور گہوارے میں بات کرتے تھے۔ اگر چاند کی طرف نظر کرتے تو چاند بھی متوجہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، اور اب ہمیشہ سر مبارک پر مانند چھتری ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں بالوں میں جوئیں نہ پڑتی تھی اور آپ کے جسم مبارک میں مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی۔ بوجہ ادب و تعظیم کے جب آپ دراز گوشت گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے تو اس وقت بول و براز نہ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ساری مخلوق کو پیدا کر کے فرمایا کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور تمام مخلوق نے بھی کہا یعنی تو پروردگار میرا ہے۔ اور شب معراج میں براق پر سوار ہو کر آسمان پر جانا، قاب قوسین کے نزدیک اور دیدار الہی سے مشرف ہونا، یہ تمام خصوصیات کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ قصہ خوشنودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن مجید کے تھے، اور چہرہ مبارک آپ کا ہمیشہ بشاش و خرم رہتا تھا، اور جس امر میں رضائی ہلائی نہ ہوتی اس میں غفلت برتتے تھے، اور شجاعت و سخاوت میں سب سے پہلے تھے۔ ایسا کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا، اور اگر موجود نہ ہوتا تو عذر خواہی کے اس کا دل خوش کرتے اور بات جلدی نہ فرماتے، تأمل اور فکر کے بعد بیان فرماتے تھے، اور غریب یا جاہل مسائل دینی پوچھنے میں سخن درشت یا سخت پد سے پوچھنا یا الحاج جاری کرتا تو سن کر دل میں صبر فرماتے تھے اور اس کو کسی طرح سے ناخوش ہونے نہ دیتے تھے۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم تھا، جو کہیں صحبت گرامی میں بیٹھتا تو ہرگز وہاں سے برداشتہ خاطر نہ ہوتا، اور راست کوئی اور ایفائی وعدہ اور ربداری آپ میں بے حد تھی، اور کثرت سے تمام خلائق سے شفقت فرماتے تھے سوائے جہاد کے۔ کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے آزار نہیں دیا، اور دعوت غنی خواہ فقیر خواہ آزاد خواہ غلام سب کی قبول فرما لیا کرتے تھے، اور ہر متنفس کا ہدیہ و تحائف قبول فرماتے تھے، اور باعوض اس چیز کی مثل یا اس سے بہتر اسے بھیج دیتے، اور اپنے اصحاب سے ہمیشہ دوستی رکھتے تھے اور ان کے دلداری بھی کیا کرتے، اور ہمیشہ ہر شخص سے خیر و عافیت دریافت کرتے تھے، اور اگر کوئی سفر کو جاتا یا پھر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عبادت کرتی، عیادت کرتی اور دعا بھی فرماتے، اور اگر کوئی مسلمان مر جاتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کے واسطے دعائے خیر و مغفرت کی فرماتے تھے، اور پسماندہ کے پاس جا کر تعزیت و تہنیت فرماتے تھے، اور ہر حال میں اپنے ہمسایوں کی خبر گیری رکھتے تھے، اور جب کسی مومن مسلمان سے ملاقات ہوتی پہلے السلام علیکم کرتے، اور جو لوگ اپنے کسی معاملات میں معذرت پیش کرتے ان کی عذر خواہی کو سنتے، اور آپ کے ہاں جو کوئی بحیثیت مہمان کے آتا اس کو بہت عزیز دوست رکھتے اور حت المقدور اس کی خدمت کرتے تھے، اور اپنے پاس سے کھانا وغیرہ بھی کھلاتے تھے، اور جس وقت وہ مہمان واپس سوار ہوتا تو کچھ دور تک باپیادہ چلتے، اور اگر ان پر سواری نہ ہوتی تو اپنی طرف سے اس کو سواری کا انتظام فرماتے، اور جو شخص حضرت کی خام اقدس میں آتا اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے، اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا آپ بھی اس کی خدمت کرنے میں کوئی عیب نہ سمجھتے تھے، خواہ وہ لونڈی ہو یا غلام ہو یا کوئی بھی ہو، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کھلاتے پلاتے، اور اصحاب کبار کے ساتھ اکثر کاموں میں شریک ہوتے تھے، اور جس مجلس میں اور جماعت میں تشریف لے جاتے خالی جگہ پر بیٹھتے، اور کبھی آپ نے صدر مجلس اور مسند کی تمنا نہیں کی، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے
ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ برائیاں یا بدی کرتے ان کے ساتھ آپ ہمیشہ نیکی اور بھلائی فرماتے تھے، اور غریب مسکینوں پر مہربانی فرمایا کرتے تھے، اور ان کو کسی وقت بھی بچشم حقارت نہیں دیکھتے تھے، اور اپنے دست مبارک سے اپنے کفش اور پارچہ سیتے تھے، اور اکثر اوقات کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے اور نماز بسیار اور خطبہ کم پڑھتے تھے، اور آپ کے سینہ مبارک سے حالت نماز میں آواز بمثل جوش دیکھ کے آتی تھی، اور قیام نماز میں بہت دیر تک کرتے تھے، ایسا کہ پاؤں مبارک پھول جاتے تو نماز عشاء کی اول شب پڑھتے، پھر سویا کرتے، اور پھر نصف شب کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور صبح کے وقت 2 رکعت نماز قرأت قصر سے ادا فرمایا کرتے، باقی نماز فرض با جماعت ادا فرمایا کرتے، اور ہر مہینے میں روز 2 شنبہ اور 5 شنبہ اور جمعے کو عاشورہ شعبان میں 2 روزہ رکھتے، اور حیا و شرم آپ میں بہت زیادہ تھی، اور کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے، مگر سوائے سخن راست کے نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو کسی جانور پر سوار کروائیے۔ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ناقہ پر سوار کرواؤں گا، تو اس نے کہا، یا حضرت، بچہ ناقہ کیوں کر ہم کو سواری دے گا؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ شتر کو بھی بچہ ناقہ کہتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا حضرت، میرا شوہر بیمار ہے اور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر ہے اور اس کی آنکھ میں سفیدی ہے، اور سفیدی سے حضرت کو کنارے چشم مراد تھی۔ اس عورت نے جانا کہ سفیدی روشنی چشم کو دور کرتی ہے، وہی ہوگی۔ پھر اپنے گھر میں اپنے شعور سے جا کر یہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی بیان کی۔ یہ بات سن کر کہ سفیدی تو سارے جہاں کی آنکھ میں ہے، اور ایک دن ایک بڑھیا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی، اے حضرت، میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہشت نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھیا عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی۔ بس یہ بات سن کر حضرت کی بہت ہی آبدیدہ ہو کر حضرت کے سامنے سے چلی آئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس بڑھیا سے کہو کہ کوئی شخص حالت پیری میں بہشت میں نہیں جائے گا، بلکہ سب کے سب نوجوان ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات پیراہن سب پہنتے تھے، اور جمعے کے دن چادر سرخ، اور نماز میں ہر روز دستار 7 ہاتھ باندھتے، اور دین میں 14 ہاتھ کی دستار اپنے سر مبارک پر رکھتے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ایک رات نماز یا دستار ادا کرنا بہت بہت فضیلت رکھتی ہے، یعنی 17 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے اور چادر سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کسی وقت آپ نے ایک کپڑے سے بھی نماز ادا کی ہے، اور ہر شب سرما دہنی آنکھ میں 3 بار اور بائیں آنکھ میں بھی 3 بار لگاتے تھے، اور کبھی حالت روزے میں بھی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے، اور تیل بھی سر میں ڈالا کرتے تھے، اور داڑھی وغیرہ کنگھی سے صاف اور ٹھیک کیا کرتے تھے، اور اطریات سے بہت خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور بدبو سے سخت نفرت تھی۔ وہ بہت ناخوش ہوتے، اور اکثر اوقات نالین و موز سے پہنتی تھی، اور پہلے جو کام بھی کرتے داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، حتیٰ کہ وضو، مسواک اور قول و مسجد اور نالین پہننا، بسم اللہ پڑھ کر داہنی طرف سے شروع کرتے۔ انگوٹھی چاندی کی بھی دائیں ہاتھ اور کبھی بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے، اور انگوٹھی کے نگینے پر اللہ محمد رسول یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور جہاد میں اکثر وقت زرہ پہنتے تھے، اور شمشیر اپنے جسم سے لٹکا لیتے تھے، اور بچھونا آپ کا کھجور کی پتی اور چمڑے کا تھا، اور کھانے میں کچھ تکلف نہ فرماتے تھے، اور شدت بھوک میں اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، حالانکہ زمین کے خزانے کی چابیاں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور آخرت کو اختیار کیا۔ اور اگر اتفاقاً دینار یا درہم بسبب نہ آنے کسی سائل کے گھر میں رہ جاتا تو اس شب کو گھر میں تشریف فرما نہ ہوتے، اور روٹی مرغ کے گوشت کے ساتھ یا پھر سرکے کے ساتھ اکثر تناول فرماتے اور اس کو بہت دوست رکھتے، اور بکری کا گوشت کو ریزی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ کھاتے، اور کبھی صرف قرمہ ہی تناول فرماتے۔ آپ کو شہد اور شینی سے بہت ذوق تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور صاف حمیدہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کو پسند آئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔